الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. میرے محترم دوستو اور عزیزو، تکبر کے سلسلے میں میرا بیان چل رہا ہے، کئی ہفتے ہو چکے ہیں، اور میں اسباب تکبر بیان کر رہا تھا، جن میں سے غالباً ایک سبب میں نے بیان کیا تھا اور اس کا علاج بھی تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ یہ علم جو ہے یہ بھی تکبر کا سبب بنتا ہے، اور عام طور پر اہل علم میں بشرطے کہ ان کی اصلاح نہ ہوئی ہو، یہ بیماری عروج پر ہوتی ہے، بہت زیادہ پائی جاتی ہے یہ بیماری اہل علم میں۔ ہم اگر اپنا جائزہ لیں تو اس کے خلاف ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ ہاں، جن کی اصلاح ہو چکی ہے اور ان میں صفت عبدیت غالب آ گئی ہے تو پھر ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا۔ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اپنے آپ کو عالم سمجھنا اور بات ہے اور افضل سمجھنا اور بات ہے۔ صرف عالم سمجھ لینے سے تکبر نہیں، افضل سمجھنے میں تکبر ہے۔ اب خود غور کیجیے کہ ایک شخص کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، وہ کیسے اپنے آپ کو جاہل سمجھے؟ اگر وہ جاہل سمجھے گا تو دوسروں کو نفع حاصل نہیں ہو سکتا، وہ علم اس کا دوسروں کو فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے آپ کو عالم سمجھنا تو جائز ہے، لیکن افضل سمجھنا جائز نہیں۔ یہ تمام بیان میں کر چکا تھا، آج دوسرا سبب بیان کرتا ہوں جو کبر کا اور تکبر کا سبب ہے، اور وہ ہے مال و دولت، کہ اس سے بھی تکبر پیدا ہوتا ہے، اور ایسا تکبر پیدا ہوتا ہے جیسے فرعون کو ہوا تھا۔ مال و دولت بھی اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کو اگر صحیح طریقے سے حاصل کیا جائے اور صحیح طریقے سے اس کو استعمال کیا جائے تو عام طور پر تکبر پیدا نہیں ہوتا۔ تکبر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مال و دولت کو غلط طریقے سے حاصل کیا جائے اور باطل راستوں میں اس کو خرچ کیا جائے تو تکبر پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم اپنا بھی جائزہ لیں اور دوسروں کو بھی دیکھیں تو ہمیں یہی نظر آئے گا کہ جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے اور اس کی اصلاح نہیں ہوئی ہے تو عام طور پر وہ تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بالخصوص غریب آدمی کو تو بہت ہی حقیر سمجھتے ہیں، نادار کو تو بہت ہی حقیر سمجھتے ہیں، اور اگر کوئی سائل آ جائے تو اس سے تو بہت ہی زیادہ کبیدہ خاطر ہوتے ہیں۔ اگر ان کے مال و دولت کا کوئی سوال کرنے والا آ جائے تو پھر اس سے وہ بہت زیادہ تنگ دل ہوتے ہیں۔ یہ اثر ہے تکبر کا۔
کہ اس مال و دولت کو انہوں نے اپنا حق سمجھا اور اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا کہ گویا ہم بالکل مختار ہیں، جس طرح چاہیں حاصل کریں اور جس طرح چاہے خرچ کریں۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ قوم شعیب نے بھی یہی کہا تھا حضرت شعیب علیہ السلام سے کہ اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا آپ کا تقدس، آپ کی پاکیزگی اور آپ کا تقوی اس پر آپ کو آمادہ کرتا ہے کہ آپ ہمیں اپنے معبودان باطل کو چھوڑ دینے کا حکم دیں، یعنی کفر و شرک ہم چھوڑ دیں، یا آپ کا تقدس اس پر برانگیختہ کرتا ہے آپ کو؟ یہ تو میرا مقصود نہیں، جملہ آگے کا ہے او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا آپ کا تقدس اس پر آپ کو آمادہ کرتا ہے کہ ہم اپنے مال میں جس طرح چاہیں او ان نفعل، یا آپ کا تقدس اس پر آپ کو آمادہ کرتا ہے کہ ہم اپنے مال میں جس طرح چاہیں تصرف نہ کریں؟ آپ پابند کر دیں ہم کو تصرف کرنے کا کہ وہاں خرچ کرو اور وہاں خرچ نہ کرو، وہاں سے حاصل کرو اور وہاں سے حاصل نہ کرو۔ یہاں تو اتنا ہی ہے، لیکن قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر یہ بھی بتایا گیا کہ ان کا ذریعہ آمدنی حرام تھا۔ ان کے پاس دو ذریعے تھے آمدنی کے، ایک ذریعہ تو تھا ان کے پاس ڈاکہ زنی، اور دوسرا ذریعہ تھا ان کے پاس کم ناپنا کم تولنا۔ یہ دونوں ذریعے حرام ہیں۔ تو گویا وہ اپنا مال حاصل کرتے تھے، اپنے لیے مال حاصل کرتے تھے ناجائز ذرائع سے، اور خرچ کرنے میں اپنے آپ کو خود مختار سمجھتے تھے۔ عام طور پر آپ نے یہی دیکھا ہوگا کہ حق بات کو قبول کرنے والے اور جلدی سے حق کی طرف سبقت کرنے والے غریب، غربا اور بیچارے نادار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور جو جس قدر مال و دولت والا اور اقتدار والا ہو اتنا ہی وہ حق کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ انکار کرتا ہے بلکہ حق کے مقابلہ کرتا ہے۔ وہ حدیث تو آپ نے پڑھی ہوگی یا سنی ہوگی کہ جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہرقل کے دربار میں پہنچے اور ہرقل نے ان سے سوالات کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ 10 سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال اس نے یہ کیا کہ کیا کمزور قسم کے لوگ ان کے پیروکار ہیں یا اعلیٰ طبقے کے لوگ؟ اس کا جو جواب دیا انہوں نے یہ دیا کہ کمزور قسم کے، بل ضعفاؤہم، کمزور قسم کے لوگ ان کے پیروکار ہیں، ان کی بات کو اور کلمہ اسلام کو قبول کرنے والے وہ ہیں جو گرے پڑے لوگ ہیں، اعلیٰ سوسائٹی کے اور اعلیٰ مقام کے نہیں۔ اس سے بھی یہی معلوم ہوا کہ حق کو قبول کرنے کی طرف سبقت کرنے والے یہ غریب غربا ہوتے ہیں،
اس لیے کہ ان بیچاروں میں تکبر تو ہوتا نہیں. تکبر کا جو ذریعہ ہے یعنی مال و دولت، تکبر کا جو سبب ہے یعنی مال و دولت اور اقتدار، وہ تو ان کے پاس ہے نہیں. لہذا یہ حق بات کو سمجھ بھی جلدی جاتے ہیں اور قبول بھی جلدی کر لیتے ہیں. تو یہ مال و دولت کی کثرت، جس کا مطلب میں نے بیان کر دیا کہ ناجائز طریقے سے حاصل ہو اور باطل راستوں میں اس کو خرچ کیا جائے، اس سے لامحالہ تکبر پیدا ہوتا ہے. ایسا تکبر جو حق کو قبول کرنے سے روک دیتا ہے بلکہ حق کا مقابلہ کرنے پر آمادہ کر دیتا ہے، ایسا تکبر پیدا ہوتا ہے. یہ دوسرا سبب ہے تکبر کے اسباب میں سے. اور آپ آج کل جب اس کی مثالیں دیکھیں گے تو بے پناہ اور بہت زیادہ مثالیں ملیں گی. ہیں اللہ کے نیک بندے بھی ہیں دولت مند، اور ان کی بھی اچھی خاصی تعداد ہے جو اپنے ذرائع آمدنی پر بھی قابو رکھتے ہیں اور مصارف پر بھی قابو رکھتے ہیں. ان کا یہ حکم نہیں، ان کا تو وہ حکم ہے جو حدیث شریف میں آیا کہ لا حسد الا فتنتین، کہ قابل رشک تو دو نعمتیں ہیں، دو چیزیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم عطا فرمایا، وہ اس علم کے مطابق عمل بھی کر رہا ہے اور لوگوں کو فائدہ بھی پہنچا رہا ہے. علم اس نے سیکھا بھی ہے اور سکھا بھی رہا ہے. علم اس نے حاصل بھی کیا ہے اور دوسروں کو فیض بھی پہنچا رہا ہے. ایک تو یہ نعمت علم ہے جس پر رشک کرنا چاہیے، کوشش بھی کرنا چاہیے اور رشک بھی کرنا چاہیے. اور دوسری نعمت فرمائی کہ وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمایا، یعنی جائز ذرائع سے، اور پھر اس کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ اپنے اس مال و دولت کو کار خیر میں اور راہ حق میں خرچ کر رہا ہے. جب بھی کوئی کار خیر سامنے آیا اس نے خرچ کر دیا جتنی اس کی توفیق ہے. جب بھی راہ حق میں اس سے مال طلب کیا گیا اور اس نے پیش کر دیا جتنی اس کے اندر توفیق ہے، بس اسی کے اندر وہ عمر گزار رہا ہے. تو یہ شخص بھی قابل رشک اور اس کی یہ نعمت بھی قابل رشک. تو ایسے دولت مندی اللہ کے فضل و کرم سے امت میں موجود ہے اور ان کی اچھی خاصی تعداد ہے کہ جو دونوں طرف نظر رکھتے ہیں، آمدنی کی طرف بھی اور مصارف کی طرف. وہ اس میں داخل نہیں، بلکہ وہ تو ایسے ہیں کہ گویا تکبر سے پاک ہو چکے ہیں. چنانچہ ہمیں تجربہ ہے ان لوگوں کے ذریعے جو مدارس اور مساجد کے لیے چندے مانگتے پھرتے ہیں. وہ دولت مندوں ہی سے مانگتے ہیں، اگرچہ مانگنا نہ چاہیے لیکن بہرحال مانگتے ہیں. کہ بہت سے وہ ہیں کہ جو ان کو بڑی عزت کے ساتھ بٹھاتے ہیں، اور اگر ان کو اطمینان ہو جائے کہ یہ صحیح مصرف میں خرچ کریں گے تو مقدور بھر ان کو دے دیتے ہیں. جتنے مدارس ہیں ہمارے وہ سب اسی پر چل رہے ہیں. جتنے بھی مدارس ہیں وہ سب انہی دولت مندوں کے عطایا پر چل رہے ہیں، اور
وہ خود پیش کرتے. چنانچہ دارالعلوم میں بھی بہت سے آتے ہیں، طلبہ کو بھی وہ دے دیتے ہیں، بہت سے دیتے رہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی اچھی خاصی تعداد ہے. ان کو آپ نے دیکھا ہوگا خود کہ جب وہ مال و دولت تقسیم کرتے ہیں طالب علموں میں تو ذرا سی بھی تحقیر ان کی نظر میں نہیں ہوتی، بلکہ وہ عزت کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے مال کو صحیح طریقے سے حاصل کر لیا اور صحیح مصرف میں پہنچ گیا. تو ایسے لوگوں کی تعداد اچھی خاصی ہے. اگر یہ بات نہ ہو تو پھر ظاہر بات ہے کہ تکبر پیدا ہوگا. ایسی دولت سے اللہ تعالی محفوظ رکھے. حدیث شریف میں اس کا ایک علاج بتایا گیا ہے. وہ حدیث مشکات میں ہے بحوالہ مسند احمد، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ انسان کو دین کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھنا چاہیے اور دنیا اور دولت کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھنا چاہیے. فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ. یعنی دینداری کے معاملے میں تو اس کو دیکھے کہ یہ فلاں شخص مجھ سے اچھا دینداری پر عمل کر رہا ہے، مجھے بھی اس سے اچھا ہو جانا چاہیے یا کم سے کم اس جیسا ہو جانا چاہیے. اور دنیا کے معاملے میں اور دولت کے معاملے میں ان کو دیکھے کہ جو اس سے کمتا ہے. اللہ نے ہمیں سب کو پیٹ بھر کر روٹی عطا فرمائی، لباس عطا فرمایا، سکونت کا انتظام کر دیا. اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے بہت سے بندے وہ ہیں کہ جن کو پیٹ بھر کر روٹی بھی نہیں ملتی. بہت سے وہ ہیں کہ جن کو سر چھپانے کے لیے اپنی جگہ بھی نہیں. بہت سے وہ ہیں کہ جن کو اپنا بدن چھپانے کے لیے بھی کپڑے نہیں، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں. اور ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے. تو جب اس کی طرف نظر کریں گے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کو دل چاہے گا. اور جب نعمت کا شکر ادا ہو گیا تو بس سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے بیڑا پار کر دیا. دین کے معاملے میں اور عمل صالح کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے کہ میں تو اتنا سا عمل کرتا ہوں لیکن یہ میرا ساتھی اتنا زیادہ عمل کرنے والا ہے، کم سے کم مجھے اس کی برابر ہو جانا چاہیے یا اس سے بھی اونچا ہونے کی کوشش کرنا چاہیے. تو اس سے آخرت کے مراتب بلند ہوں گے. عبادت کے اندر اور اطاعت و فرما برداری اور دینداری کے اندر آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہوگا اور فاستبقوا الخیرات کا مصداق بن جائیں گے کہ خیر کے کاموں کی طرف دوڑو، سبقت کرو، بھاگو. وہ اسی طریقے سے ہوگا. تو دیکھا کہ ایک شخص ہم سے زیادہ اچھا عمل کر رہا ہے، اب دوڑ لگاؤ اور بھاگو کہ کم سے کم ہم اس کی برابر پہنچ جائیں یا اس سے آگے نکل جائیں. تو اس سے دینداری میں اضافہ ہوگا، ایمان میں پختگی پیدا ہوگی. اوپر والے کو دیکھنا چاہیے دین کے معاملے میں اور نیچے والے پر نظر رکھنا چاہیے دنیا کے معاملے میں. دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. اور جب نیچے والے پر
نظر ہوگی تو لامحالہ اللہ کا شکر ادا کرنے پر آدمی آمادہ ہو جائے گا اور شکر ادا کرے گا، اور یہی تکبر کا علاج ہے۔ اس لیے کہ تکبر عام طور پر اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی نعمت کو اپنا حق سمجھ لیا جائے، اور اگر اس کو اللہ کی عطا اور اللہ کی دین قرار دیا جائے تو پھر تکبر نہیں ہوتا، کیونکہ تکبر جو ہے وہ شیطان کی طرف سے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور شکر گزار بندوں پر شیطان کا کوئی قابو نہیں چلتا، جیسا کہ اس آیت سے مفہوم ہوتا ہے کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ شیطان کہہ رہا ہے کہ میں ایسا بہکا دوں گا ذریت آدم کو اور اولاد آدم کو کہ ان میں سے اکثر شکر گزار نہ ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ شکر گزار اگر ہیں تو پھر شیطان کا قابو اس کے اوپر نہیں چلتا۔ شیطان کا قابو اسی وقت چلتا ہے کہ جب آدمی کفران نعمت کرے اور ناشکری کرے۔ آخر قارون بھی تو اسی میں مبتلا ہوا تھا کہ وہ اس دولت کو جو اللہ تعالی نے عطا فرما دی تھی، جس کا قصہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اس کو اپنا حق سمجھ بیٹھا، کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے اللہ نے ایسا ہنر عطا فرما دیا جس سے مجھے یہ دولت مل گئی۔ تم کہاں سے آ گئے زکوٰۃ کا مطالبہ کرنے والے؟ حضرت موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ تم زکوٰۃ کا مطالبہ کرنے والے کہاں سے آ گئے؟ انما اوتیتہ علی علم عندی۔ اور یہ بھی آپ نے قرآن کریم میں ہی پڑھ لیا ہوگا کہ اس کثرت دولت کی وجہ سے اور ناشکری کی وجہ سے وہ تکبر میں مبتلا ہوا، اور اسی تکبر کی پاداش میں اس کو اور اس کی تمام دولت کو زمین میں دھسا دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ دولت سے تکبر پیدا ہوتا ہے بشرطے کہ اس کی ناشکری کی جائے، یعنی اس کو اپنا حق سمجھا جائے، اور بشرطے کہ اس کو غلط طریقوں سے حاصل کیا جائے اور ناجائز راستوں میں اسے خرچ کیا جائے، تو اس سے تکبر پیدا ہو جائے۔ یہ دوسرا سبب تھا تکبر کے اسباب میں سے، اور اس کی مثالیں بہت ہیں۔ اسی دولت کے ساتھ حکومت کو بھی لگا دیجیے کہ اگر اقتدار اللہ نے دے دیا، کرسی دے دی، حکومت دے دی، تو اس سے بھی تکبر پیدا ہوتا ہے، اور یہ تکبر بڑا ہوتا ہے مال و دولت سے پیدا ہونے والے تکبر کے مقابلے میں، یہ بڑا تکبر ہوتا ہے۔